ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سورت مسلسل پڑھتا رہے گا تو اس کا شمار مشرکین میں سے نہیں ہوگا، آخرت میں معشور ہوگا تو مشرکوں کی لائن میں کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ تو سادہ ہے، ہم تو اس کو سادہ لے رہے ہیں، لیں گے جیسے کہ اچھا ہم تو پہلے ہی مشرک نہیں ہیں ہاں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ عرض کیا ہے شرک کا معنی سمجھے تو ہر وہ بندہ جو کسی دوسری چیز کو کسی بھی عمل میں انوالو سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو یہ حاصل ہوا ہے تو وہ تھوڑے بہت شرک کا مرتکب ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے شرک کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک شرک خفی اور ایک شرک جلی۔ شرک جلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھے سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ہے اور خدا کے ساتھ دوسرے بھی ہیں، یا خدا کی بھی عبادت کریں اور ساتھ دوسروں کو بھی اپنا معبود بناتے رہے۔ شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھتے رہے کہ جیسے اچھا یہ جو ہے یہ تو سارا فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ہاں وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ یہ حقیقتاً شرک کی بہت پیڑھی سی وہ ہے، مثال ہے جو ہے ہمارے معاشروں میں کتنی رائج ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو آج یہ ہو چکا ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ ہو چکا۔ اچھا تو بھی کوئی چیز ہے بھائی، یا فلاں چیز بندہ بھی کوئی چیز ہے، یا اس کی بھی کوئی حیثیت ہے تکوینی کائنات میں کہ تم آپ اس کی طرف نسبت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کتنے کہتے ہیں کہ اگر اس نے نہ بچایا ہوتا تو آج میرا یہ ہو جاتا، اگر وہ نہ آ جاتا تو میں یوں ہو جاتا، اگر یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے۔ یہ سارے شرک یعنی شرک کے جملے ہیں، سارے یہ شرک کے جملے ہیں۔ اہل بیت سے پوچھا گیا کہ بھئی شرک کی تعریف کریں، شرک کا بتائیں، تو انہوں نے اس سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کھانے نے مجھے سیر کر دیا تو یہ بھی شرک ہے۔ کھانے نے مجھے سیر کر دیا، پانی نے مجھے سیراب کر دیا، جبکہ موحد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو فَهُوَ يَسْقِينِ، یعنی وہ مجھے پانی پلاتا، وہ میری پیاس کو دور کرتا ہے، وہ میرے اس مرض کو دور کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ پانی میری پیاس کو دور کرتا ہے، ہاں کیا دور کرتا ہے؟ وہ دور کرتا ہے۔ پانی تو ایک وسیلہ ہے، اگر پانی میں سیرابی کی وہ طاقت ختم کر دے خدا تو آپ جتنا مرضی پانی پی لیں آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ تو شرک بہت وسیع ایک سلسلہ ہے، اور خدا کریم من دون اللہ کہتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ شریک کرے دون خدا کو، خدا سے ہٹ کر کسی بھی چیز کو، تو وہ مشرک بن جاتا ہے۔ بس شرک کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ ہاں جو فقہ میں شرک ہے وہ اور چیز ہے، فقہ کا شرک اس شرک جلی کو کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو مشرک کے اور کافر کے احکام تب ہوتے ہیں جب شرک جلی کوئی کرے، فقہ کے احکام تب نافذ ہوتے ہیں۔ جو فقہ کے احکام ہے مشرک کے بارے میں کہ مشرک نجس ہے، مشرک یہ ہے، مشرک سے یہ کرے وہ کرے، یہ سارے احکام تب نافذ ہوتے ہیں جب شرک جلی ہو۔ فقہ کا شرک اور قرآن میں جو شرک ذکر ہے ان میں فرق ہے، ذرا یہ دھیان کریے۔ ابھی یہی مسنگ جو ہے ہو رہی ہے، جو سلفی ہیں یا وہابی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہر چیز کو مشرک 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 شرک شرک شرک، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مکس کر دیا ہے وہ شرک جلی کو اور شرک خفی کو، وہ اس کو فقہی شرک کا لیول لینے لگے ہیں۔ وہ شرک جو کہ شرک تو ہے لیکن وہ ہر انسان سے ہوتا ہے، خود ان پہ بھی بہت کچھ شرک ہو رہا ہوتا ہے، خود ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ شرک ایسی مخفی چیز ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور انسان شرک کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کریم کی یہ نازل کردہ سورت نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سورت کو پڑھے، المرسلات کو مسلسل پڑھے،
تو مشرکین میں اس کا شمار نہیں ہوگا. بس یہ بہت مہم ہے. یہ مت سمجھے کہ ہمیں تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی کیا ہے مسلمان ہیں اور شرک مرتکب نہیں ہو رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. شرک ایک ایسی بلا ہے کہ بہت کم انسان اس سے بچ سکتے ہیں. اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا آخر سورت کے اواخر میں تقریباً اس قسم کا قول موجود ہے کہ مومن کوئی ہوتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس وادی سے ہوتا ہے، یعنی وہ شرک بھی ذات اس کو ارتکاب کرتا رہتا ہے انجانے میں. ہاں، یہ یقیناً انجانے میں ہوتا ہے، نہیں تو اگر اس کی توجہ ہو تو شرک نہیں کرنا چاہتا ہے مومن.